بعض ایسے پیر بھی ہیں، بعض ایسے نام نہاد سید بنے ہوئے ہیں، انہیں اپنی ساداتی پہ بڑا فخر ہے. ہاں جی، وہ اولاد علی ہونے کا حق ادا کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، جی ہم تو اب نہیں چھوڑیں گے. امیر معاویہ نے ہمارے جد اعلیٰ سے ٹکر کیوں لی؟ نعوذ باللہ من ذالک. عجیب عجیب قسم کے لوگ پیدا ہو گئے. ہم نے اتنی تعظیم کر لی، اتنی عزت دے دی کچھ لوگوں کو کہ انہوں نے تو ٹھیکہ ہی جما لیا دین پہ، اور انہوں نے تو ڈائریکٹ گویا رشتہ ہی خرید لیا. یہ تو ہمارا تعلق ہے، ہم جو چاہیں کریں. تو گویا ایسے لوگوں کے ہاتھوں ہم اپنا دین خراب کریں گے. کوئی سید سادات کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ دین کو خراب کرے. اس کی عزت احترام دین کے دائرے میں ہے، اگر وہ خود دین سے باہر نکلتا ہے تو اس کا کوئی احترام نہیں. ایسے سادات کے ہم قائل نہیں ہیں جو باپ دادوں کے رشتے اور نسبتوں کو جو ہے منانے کے لیے منوانے کے لیے میدان میں اترے. نہیں، دین نسبوں کا نام نہیں ہے، دین عقیدوں کا نام ہے، دین تعلیم کا نام ہے، جو ان کے لیے بھی لازم ہے ہمارے لیے بھی لازم ہے. اس کے بعد پھر نسب آتا ہے، پہلے دین ہے. اس لیے یہ جو آج ہو رہا ہے، حضرت امیر معاویہ سے بدلہ لینے اترے ہوئے شہزادے، یہ گمراہ ہیں، یہ گمراہ ہیں. جو ان کے پیچھے چلے گا یہ چاہے لاکھ گارنٹیاں لے شفاعت کی، اس کی کوئی گارنٹی نہیں. عقیدہ صحیح ہوگا تو شفاعتیں ہوں گی، ورنہ کچھ کام نہیں آئے گا. ان گمراہوں کو درست کرنا چاہیے، ان کو ہمیں سمجھانا پڑے گا، ان کو علم سکھانا پڑے گا. آج آپ بدلہ لینے جا رہے ہیں، آج آپ یہاں غصے نکال رہے ہیں بیٹھ کر، اور ادھر جد اعلیٰ کا عمل نہیں دیکھ رہے. آپ ان کی بارگاہ میں کل کیا جواب دیں گے کہ حضرت علی نے خود صلح فرمائی نہیں فرمائی حضرت امیر معاویہ سے؟ صلح ہوئی، صلح کی گئی، صلح کے لیے کوششیں کی گئی، کیوں کی گئی؟ اگر یہی ایسے ہی ہوتا کہ وہ جہنمی تھے نعوذ باللہ حضرت امیر معاویہ، اور ان کے بارے میں یہ الفاظ حدیث میں ہم اگر مان لیں کہ ان کے لیے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ سے صلح کیوں کی؟ اگر وہ قاتل ہیں حضرت عمار بن یاسر کے اور خون ہے ان کے ذمے، تو پھر حضرت علی نے اس کا بدلہ لینے کے بجائے ان سے صلح کیوں کی؟ تحکیم کیوں کی؟ ثالثی کیوں اختیار کی؟ یہ سوالات ہیں، اس کا جواب دیں. پھر چلیے اور آگے بڑھیے. پھر امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ جو بیٹے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی کی شہادت کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے جا کے سرنڈر کیوں کیا؟ خلافت سے دستبردار کیسے ہو گئے؟ اور حضرت امیر معاویہ کی حاکمیت کو کیوں مان لیا؟ اور ساری زندگی کیوں نہیں تقاضا کیا کہ آپ نے ہمارے والد کے ساتھ یہ کیا، بدلہ دے؟ انہوں نے تو بدلہ نہیں مانگا. انہوں نے کبھی زندگی میں کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ عمار بن یاسر کو آپ نے شہید کیا، حضور نے فرمایا آپ کے بارے میں یہ ہے، کبھی نہیں کہا. تو پہلے تو ان کو بولنا چاہیے تھا یہ سب کچھ. آج بول رہے ہیں 14 سال کے بعد. اب کچھ لوگ نکلے ہیں جذباتی، تنگ نظر، جاہل، گمراہ، بے دین لوگ ہیں. یہ جذباتی ہیں، جاہل ہیں، تنگ نظر ہیں، تاریکی میں گمراہ ہیں، بے دین ہیں. ان کے پیچھے چلنا گمراہی ہے. ہم حضرت علی کے ماننے والے، ہم حضرت امیر معاویہ کے ماننے والے، ہم حسن و حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلنے والے. ہم اپنے ائمہ کے پیچھے چلیں گے، ان جاہلوں کے پیچھے نہیں چل سکتے جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یعنی حسن سردار ہے. یصلح اللہ بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین، اللہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا. کیا فرمایا؟ مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے گا. اب یہاں حدیث میں آ رہا باغی، یہاں آ رہا جہنم کی طرف بلائے، تو اس کا مطلب ہے اس سے مراد وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کو تو حضور نے مسلمان قرار دیا. فرمایا مسلمانوں کے دو بڑے گروہ میں صلح کرائے گا میرا بیٹا. کون؟ حسن، امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ. قربان جائیں ان ہستیوں کے. یہ تھے امت کے محسن، ان کے دل یہ تھے. دیکھیے دوسروں کے لیے اس طرح تمام اصحاب ایک دوسرے سے دلی طور پر قریب تھے. یہ صرف اور صرف اجتہاد کا مسئلہ تھا، وہ شرعی مسئلہ جس میں اختلاف ہوا اور غلط فہمی کی وجہ سے لڑائی چڑھ گئی. اس کو طول نہیں دینا چاہیے اور تاریخ واریخ نہیں پڑھنی چاہیے زیادہ. تاریخ میں پتہ نہیں کیا کیا بھرا ہوا ہے. ہم سے قرآن و حدیث کے مطابق ہی سمجھیں اور ائمہ علماء نے جو ہمیں نظریہ دیا ہے اس پر چلیں. اسی میں نجات ہے انشاءاللہ. اگر اس عقیدے کے ساتھ دنیا سے جائیں گے تو اللہ کے یہاں سے روبرو ہوں گے. اور اگر خدا نخواستہ کسی مقدس ہستی، کسی بزرگ صحابی کے لیے کوئی بوجھ لے کے گئے تو اس کا عذاب سہنا پڑے گا. یہ بوجھ اور یہ انات جہنم کے شعلوں میں بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے دین ایمان کی حفاظت فرمائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور تمام امت کی محترم شخصیات سے حسن عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.